فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صلوات عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہمارے گفتگو کا سفر جاری ہے وہ ایمان اور اس کے تقاضے، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ایمان کی کچھ خصوصیات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان عبد اور معبود کے درمیان ایک معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے. اور دوسری خصوصیت یہ کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دین میں اور ایمان میں داخل ہونا آسان ہے، ایمان کا دل میں داخل کرنا مشکل ہے. کچھ لوگوں نے بارگاہ پروردگار میں یہ کہا کہ پروردگار ہم مومن ہو چکے ہیں، تو آواز قدرت آئی ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے. تو کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا کہ دل کو زندہ رکھے اور دل کو کنٹرول کرے. دل کی حیات خوف الہی کے ذریعے سے ممکن ہے، تقوی کے ذریعے سے ممکن ہے، تعظیم شعائر اللہ کے ذریعے سے ممکن ہے. اور دل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بتایا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی عظمتوں کے قریب کرے، وحدانیت پروردگار عالم کے قریب کرے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا والوں کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو کچھ عطا کر سکے. نہ دنیا میں جزا دینے کی قوت موجود ہے اور نہ سزا دینے کی قوت موجود ہے، اس لیے کہ دنیا خود محدود ہے. جو دنیا خود فانی ہو وہ دوسرے کو بقا نہیں دے سکتی. جس دنیا کے ہاتھ خود خالی ہوں وہ نہ دوسرے کو جزا دے سکتی ہے اور نہ کسی کو سزا دے سکتی ہے. اگر کوئی مومن 2 رکعت نماز حرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھے، آپ کے روزے میں 2 رکعت نماز پڑھے تو 2 رکعت کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر ہے. دنیا کی کون سی ایسی حکومت ہے جو وہ ثواب انسان کو دے سکے؟ جس نماز جماعت میں 10 آدمی شریک ہو جاتے ہیں اس نماز جماعت کا ثواب دنیا والے لکھ نہیں سکتے. جن و انس اگر کاتب بن جائے، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے، اس کے ثواب کو لکھنے کی کوشش کریں وہ لکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے پاس نہ تو جزا دینے کی قوت موجود ہے اور نہ سزا دینے کی. دنیا کا قانون یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل. اگر کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار دے تو اسے مار دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی 2 آدمی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی 3 آدمیوں کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی ایک عالم کو قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جاہل عالم کو مار دے تو سزا کیا ہے؟ اگر کوئی ظالم مرجع تقلید کا قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ باقر الحکیم کو جس نے مارا شہید کیا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بنت الہدا کو جس نے شہید کیا ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے قتل کے بدلے قتل. لیکن اگر کئی لوگوں کو کسی نے مارا ہو تو نہ دنیا کے پاس سزا دینے کی قوت ہے اور نہ کوئی فیصلہ سنانے کی قوت ہے. دنیا والے یہی کہیں گے کہ 1000 کو مارنے والے کی سزا بھی ایک ہی ہے اور 1 کو مارنے والے کی سزا بھی ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہ سزا دینے کی قوت ہے نہ جزا دینے کی قوت ہے. تو اس دن کا انتظار کرے انسان کہ پروردگار عالم سزا بھی دے گا تو جزا بھی دے گا.
اس کا دربار کھلا ہو، وہ عادل ہے، وہ ذرہ برابر کسی پر ظلم ہونے نہیں دے گا، جزا کے لیے بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سزا بھی وہ دے گا، اس لیے کہ سزا دینے کا اختیار اسی کو ہو سکتا ہے جس کے اختیار میں موت اور حیات ہے۔ قتل کے بدلے قتل اس نے کیا ہے، ایک کا قتل کیا ہے تو پھر قتل ہوگا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اسے قتل کیا جائے گا، تو مکمل سزا وہی دے سکتا ہے جو موت اور حیات پر اختیار رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سزا دینے پر وہی اختیار رکھتا ہے، جزا دینے پر وہی اختیار رکھتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو۔ اس لیے ہم نے 3 آیتیں قرآن مجید کے آیتوں کے حصے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اگر دل کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ ان القوت للہ جمیعا، قرآن کہہ رہا ہے جتنی بھی طاقتیں ہیں دنیا میں سب کی سب اللہ سے متعلق ہیں۔ وَأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جتنی بھی عزتیں روئے زمین پر ہیں سب اللہ کے حوالے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جتنی بھی تدبیریں ہیں سب اللہ کے حوالے۔ تو مومن اپنے دل کو زندہ کرے اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے۔ تو مومن ہمیشہ 3 چیزوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ پہلی چیز ہے خوف، روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 3 چیزوں کے درمیان ہمیشہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک ہے خوف، دوسرے ہے امید، اور تیسرے محبت۔ ان 3 چیزوں کے درمیان مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک خوف، دوسرے امید، اور تیسرے محبت۔ خوف علم کا نتیجہ ہے، امید یقین کا نتیجہ، اور محبت معرفت کا نتیجہ ہے۔ جتنا علم بڑھے گا اتنا خوف بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا اتنی امید بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ ان 3 چیزوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا علم حاصل کرو۔ پہلی آیت کریمہ پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی اقرا، ہر چیز کے لیے پیغمبر اسلام کو عطا کیا پروردگار عالم نے۔ رحیم کا لقب، صفت پروردگار عالم سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم نے کہا اے رسول تم بھی رحیم ہو، اپنی صفت کو میں حتیٰ پیغمبر اسلام کو شامل کر لیا پروردگار عالم نے اس کی رحیمیت کو دیکھ کر کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ہر صفت کو عطا کیا، لیکن جب علم کی باری آئی تو پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا تم بھی دعا کرو، وقل رب زدنی علما، دعا کرو کہ پروردگار میرے علم کو بڑھا دے۔ اس لیے کہ جہاں علم کی باری آئی پروردگار عالم نے حکم دیا ہے پیغمبر اسلام کو تم بھی دعا کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو کہہ دے کہ میں عالم ہو چکا ہوں سمجھ جائیے کہ وہی سب سے بڑا جاہل ہے۔ علم کی آخری سیڑھی کا نام ہے جہالت، علم کی آخری سیڑھی کا نام ہے جہالت۔ جو بلندی پر پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، سمجھ جائیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ علم موجود ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی پتہ نہیں آپ لوگ عرفانی گفتگو بھی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آخری سیڑھی، سب مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ لوگ ممبر سے قریب ہو جائے، تھوڑا ممبر سے قریب مجلس کا ماحول بن جائے تاکہ میں بھی پڑھ سکوں۔ علم کی آخری سیڑھی کا نام ہے جہالت۔ سبط ابن جوزی ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، کسی خاتون نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو خاتون نے کہا اپنی ممبر پہ کیوں بیٹھ گئے؟ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور یہ کہہ رہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو سبط ابن جوزی نے کہا میں جہالت کی وجہ سے جتنا جانتا ہوں اس اعتبار سے یہاں بیٹھا ہوں، اگر جہالت کی وجہ سے بیٹھنا ہوتا تو فلک تک چلا جاتا۔ اس لیے کہ جہالت بہت زیادہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، علم جو وہ حاصل کرا وہ محدود ہے، لیکن جہالت اس کی بے انتہا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو جانتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، چند لمحے مجھے دیجئے، انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، گفتگو تھوڑی بہت مشکل ہے، 5 منٹ دیجئے بس، انشاءاللہ حدیث میں آگے بڑھیں گے۔ یا یوں میں شروع کروں، جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اسے چھوڑ دو۔
جس جاہل کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ جاہل ہے وہ کبھی علم کی طرف نہیں آئے گا. مولا کائنات نہج الغام فرماتے لو سکت الجاہل، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو امت میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. امت میں اختلاف جہالت کی وجہ سے ہے، اور وہ ایسا جاہل جسے خود اپنی جہالت کا علم نہ ہو، جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اسے چھوڑ دو، وہ کبھی راہ راست پر آنے والا نہیں ہے. دوسری قسم جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اسے مدرسے کا راستہ دکھاؤ. جو نہیں جانتا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھئے گا، بچے فوراً جواب دیں گے میں نہیں جانتا. اسے مدرسے کا راستہ دکھاؤ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جہالت موجود ہے. جو نہیں جانتا اور جانتا ہے، علم ہے اسے کہ وہ نہیں جانتا، اپنی جہالت سے واقف ہے، آگاہ ہے، اسے مدرسے کا راستہ دکھاؤ، اس لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے، وہ شاگرد بننا چاہتا ہے. تیسری قسم جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم موجود ہے لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ ان کے پاس علم موجود ہے. وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ. وہ غافل ہے، غفلت کی نیند سے اسے جگاؤ، اس لیے کہ وہ غافل ہے، اور غفلت وہ عذاب ہے جس قوم پر آ جاتا ہے ساری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. وہ سویا ہو، اسے جگاؤ. 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ تمہارا رہبر ہے، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دو. جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ تمہارا رہبر ہے، اس کی اطاعت کرو. تاریخ اسلام میں سوائے واحد شخصیت کے کسی اور نے نہیں کہا میں جانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جانتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تاریخ اسلام میں کسی نے نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں. جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، حضر میں نازل ہوئی کہ سفر میں، گھر میں نازل ہوئی کہ میدان میں. میں جانتا ہوں. سلونی دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خلفاء کا طریقہ یہ تھا کہ سوال کو دبا کر حکومت کرو، لیکن امامت کا طریقہ یہ تھا سوال کو ابھار کر حکومت کرو. ان کو موقع دو، پوچھیں، تبھی تو علم آگے بڑھتا ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ جتنا قوم میں علم بڑھے گا اتنا ہی اللہ کا خوف بڑھے گا. جو گناہ کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. ایک طبیب، ایک ڈاکٹر جو پہچان لیتا ہے یہ پانی گندا ہے، وہ پیتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ جان چکا ہے کہ یہ پانی گندا ہے. جو گناہ کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. میرے عزیزو، قدرت اور طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنگین پتھر کو اٹھا لیا جائے. قدرت اور طاقت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ 2 قدم قریب ہو، انجام نہ دیا جائے. جی مشکل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی علم انسان کو پابندیاں لگاتا ہے. وہ پابندیاں آزادی ہے، ہم سمجھتے پابندیاں ہیں. جتنا گناہ میں ملوث ہوگا انسان محدود ہو جاتا ہے، اتنا ہی انسان محدود ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری روایتوں میں کافی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرو، ورنہ انسان کی طاقت کو وہ چیزیں سلب کر لیتا ہے. آیت اللہ مطہری انسان کامل میں فرماتے ہیں قدرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مادی قدرت اور دوسرے معنوی قدرت. مادی قدرت کیا ہے؟ مادی قدرت یہ ہے کہ انسان کوئی سنگین چیز اٹھائے، اپنے بازوؤں کی طاقت دکھائے، کسی کو گرا دے. کسی کو گرا دینا مادی قدرت ہے، گرے ہوئے کو سنبھال لینا معنوی قدرت ہے. جی جو چل رہا ہے گر جائے اسے اٹھانا معنوی قدرت ہے. اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے. جو اپنے نفس پر حکومت کرتا وہ طاقتور ہے.
جو اپنے نفس کو بے مہار چھوڑ دیتا ہے وہ طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہے، وہ طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں، الغیبۃ جہد العاجز، پیٹھ پیچھے برائی کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش کا نتیجہ ہے۔ غیبت کمزور انسان کی آخری کوشش ہے۔ کیوں؟ ذرہ برابر شجاعت ہوتی تو سامنے بولتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پتہ نہیں اس موضوع میں جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ قدرت، مانوی قدرت کیا ہے؟ مانوی قدرت یہ ہے کہ نفس کی طہارت ہو، دل کی طہارت ہو، کچھ چیزوں سے انسان آراستہ ہو اور کچھ چیزیں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کس سے آراستہ ہو، کس سے بچائے؟ یہ حدیث ہے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، انشاءاللہ نتیجہ خوبصورت ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ۔ فرماتے حضرت آدم تشریف فرما تھے، آسمان سے 3 نورانی صفات نازل ہوئی اور حضرت آدم کے دائیں جانب بیٹھ گئی، اور 3 تاریک اور ظلمانی صفات نازل ہوئی، حضرت آدم کے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ بچے بھی سنیں، انشاءاللہ آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث کو۔ 3 نورانی صفات دائیں جانب اور 3 تاریک اور ظلمانی صفات بائیں جانب بیٹھ گئی۔ پہلی نورانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نورانی صفت نے کہا میرا نام ہے عقل، انٹیلیکٹ۔ حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نورانی صفت نے کہا انسان کا سر۔ دوسری نورانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نورانی صفت نے کہا میرا نام ہے قلب، میرا نام ہے محبت۔ حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس محبت نے کہا انسان کا دل۔ تیسری نورانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نورانی صفت نے کہا میرا نام ہے حیا۔ حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حیا نے کہا انسان کی آنکھ۔ عقل، محبت اور حیا۔ پہلی تاریک صفت اور ظلمانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ظلمانی صفت اور تاریک صفت نے کہا میرا نام ہے غرور۔ حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا انسان کا سر۔ حضرت آدم نے کہا وہاں تو عقل رہتی ہے۔ غرور نے کہا جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ غرور نے کہا جب میں آتا ہوں عقل چلی جاؤ۔ سر اٹھا کر وہی چلتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، جس کا وجود جوہر سے خالی ہوتا ہے وہی ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو کاغذ کے ٹکڑے اڑنے لگتے ہیں، جس میں سنگین پتھر زمین پہ ٹک جاتے ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے تو کاغذ کے ٹکڑے اڑنے لگتے ہیں، پتھر زمین پہ ٹک جاتے ہیں۔ تو کاغذ کے ٹکڑے کیوں اڑ رہے ہیں؟ جوہر سے خالی ہیں، کچھ سنگینی نہیں ہے۔ سنگینی ہوتی تو زمین پر ٹکتے، جب سبک ہو گئے تو ہوا میں اڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جن کے اندر ذرہ برابر جوہر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کر نہیں چلتے، وہ تواضع کے دائرے میں آتے ہیں، انکساری کے دائرے میں آتے ہیں، اور جتنا منکسر المزاج ہوتا ہے انسان اتنا ہی سماج میں محبوب ہوتا ہے۔ مغرور انسان کے دکھاوے کے دوست 1000، ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ متواضع کے دکھاوے کے دوست کوئی نہیں ہوتے، ساتھ دینے والے ہزاروں ہو جاتے، ہزاروں ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تواضع پائی جاتی ہے۔ میر انیس نے کہا گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے، ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، کہاں چلے سامنے ہوا کے، یہ ہوا کے سامنے چراغ لے جاؤ گے تو چراغ گول ہو جائے گا، اگر ذرہ برابر جوہر ہے تو انسان جھکتا چلا جائے گا، جن ٹہنیوں میں پھل لگتے ہیں وہ ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، جو پھل سے خالی ہو جاتی ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں، اور جو درخت پھل دے نہیں سکتا وہ اکڑتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ کسی ایک ہی چیز کے لیے کام آتا ہے۔ تکبر کی حقیقت کا نام ہے آگ، تکبر کی حقیقت کا نام ہے آگ، اس لیے شیطان نے کہا پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا انجام غرور ہے، اور اس نے غرور کر کے دکھایا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں، تکبر کی حقیقت کا نام ہے آگ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مثال بتا دوں اور اس کے بعد منزل آگے بڑھے۔ غرور جب آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دیوانے کو گھیرے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ آئیے رسول اللہ دیکھیے وہ کیا بک رہا ہے، ایک دیوانہ ہے جی، انجوائے کریں، پوچھیں اسے سوال وہ جواب دے گا۔ پیغمبر اسلام قریب گئے اور جانے کے بعد کہا یہ دیوانہ نہیں ہے، غور کیجیے گا، تاریخ کا فیصلہ ہے، نبوت کا فیصلہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یہ ذہنی بیمار ہے، جو ذہن کا بیمار ہوتا وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں دیوانہ کون ہے۔ جب اصحاب نے پیغمبر اسلام کو گھیر لیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا دیوانہ وہ ہے جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ آسمان کو نیچے لا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں دیوانہ کون ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا، غرور، ولا تمشے، سورہ لقمان، ولا تمشے فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ زمین کہے گی کہ میرے سینے پر اکڑ کر چل رہے ہو، میرے پیٹ میں آؤ بتا دوں گی، میرے سینے پر پیٹ پر اکڑ کر چل رہے ہو، پیٹ میں آؤ بتا دوں گی کہ غرور کا انجام کیا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مغرور انسان کی مثال پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے اس انسان کی طرح ہے جو پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہونے کے بعد نیچے دیکھ کر کہتا ہے ساری دنیا کتنی چھوٹی ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی اسے چھوٹا ہی دیکھ رہی ہے۔ فلائٹ میں بیٹھ کر انسان پنجرے سے دیکھے وہ ساری دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، اور اتنی بڑی فلائٹ جب ہوا میں چلی جائے ساری دنیا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کو چھوٹا ہی سمجھتی ہے۔ کیوں؟ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مال ابن آدم اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، کیا ہو گیا انسان کو؟ نہ جس پانی سے پیدا ہوا مر جائے کوئی چھو لے گا تو اس پر غسل سے میت واجب ہو گیا، اور پھر درمیان میں نجاست اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ انا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، میں نے کیا میں نے کیا کر دیا تو نے؟ تو اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ اگر حقیقت یاد رہ جائے کیسے پیدا ہوا کیسے مرے گا تو کبھی غرور نہیں کرے گا، کبھی غرور نہیں کرے گا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جو بغیر الف کے خطبہ، اب انٹرنیٹ میں آپ سرچ کریں گے بغیر الف والا خطبہ آپ کو دکھائی دے گا، بغیر الف کی۔ کسی نے سوال کیا مولا کائنات سے، مولا ایسا خطبہ ارشاد فرمائے جس میں کوئی الف نہ ہو۔ عربی میں مشکل ہے بغیر الف کے کوئی خطبہ دے، جیسے کہ الحمد شروع کریں گے الف آ جائے گا، الحمد اللہ کہہ دو الف آ جائے گا، اللہ میں الف ہے، الحمد میں الف ہے، اور تقاضا کر رہا ہے سائل مولا ایسا خطبہ ہو جو بغیر الف کے ہو۔ مولا کائنات نے شروع کیا حمد للہ، الحمد بھی آ گیا لیکن بغیر الف کے، اللہ بھی آ گیا بغیر الف کے۔ مولا کائنات نے مکمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا
انسان تیری حقیقت صرف اتنی ہے، ہر نماز میں پروردگار عالم نے رکوع رکھا ہے، سجدہ رکھا ہے، لیکن نماز میت میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ۔ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرے سامنے سارے مومنین کھڑے ہوئے، کھڑے کھڑے پڑھو، کھڑے کھڑے دفنا دو، اس کے سامنے سر کو جھکاؤ تک نہیں۔ یہ تیری حقیقت ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ پھر کیا کروں؟ میں مغرور ہونا چاہتا ہوں، میری فطرت میں ہے کہ میں یہ کہوں کہ سب سے بہتر ہوں، میری فطرت میں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اگر تم یہ کہنا ہی چاہ رہے ہو کہ میں سب سے بہتر ہوں، واحد راستہ ہے، وہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اپنے نفس کو پاک کرو، خود بخود بڑے ہو جاؤ، خود بخود بڑے ہو جاؤ، خود بخود دنیا تمہاری تعریف کرنے لگے گی۔ غرور کا نتیجہ کیا ہے؟ عقل کا زوال۔ تکبر کا نتیجہ کیا ہے؟ عقل گئی۔ ذرہ برابر بھی غرور انسان کے اندر داخل ہو جائے، آگ ہے جو عقل کو جلا دیتی۔ پہلی صفت، تاریک صفت، معافی چاہتا ہوں زیادہ نصیحت نہ ہو جائے۔ دوسری ظلمانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس ظلمانی صفت نے کہا میرا نام ہے حسد، جلسی۔ حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حسد نے کہا انسان کا دل۔ حضرت آدم نے کہا وہاں تو محبت رہتی ہے۔ حسد نے کہا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع، متضاد صفت، حسد اور محبت، جلے بھی اور چاہے بھی، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں ممکن نہیں، دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ متضاد صفات ہے، حسد بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ یہ علامہ اقبال کی مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ان کی مجبوری نے ان مسلمانوں کی حالت کو بتایا ہے، ورنہ ایک دل میں محبت بھی ہو، حسد بھی ہو، ایمان بھی ہو، نفاق بھی ہو، دو متضاد صفتیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حسد ایمان کو کھا جاتا، محبت کو کھا جاتا ہے۔ حسد ہے مختصر، 3 حرفی صفت ہے، ہا، سین اور دال۔ قرآن مجید کہتا ہے کمالات اہل بیت کا منکر وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کمالات انبیاء، اولیاء اور اہل بیت کا وہی منکر ہوتا ہے جس کے اندر حسد پایا، ورنہ کوئی گلاب کے حسن کو دیکھے اور انکار کرے، چمن کے حسن کو دیکھے اور انکار کرے، سورج کو دیکھے اور روشنی سے منکر ہو جائے، چاند کو دیکھے اور اس کی خنکی سے منکر ہو جائے، وہی منکر ہو سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں۔ اور اہل بیت کے کمالات کو دیکھے اور کوئی منکر کرے، وہی منکر ہو سکتا ہے جس کے پاس حسد پایا جاتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں وہ علی کی شجاعت کو دیکھے اور پھر انکار کرے۔ نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے، جو پڑھے اور علی کے کمالات کا اقرار نہ کرے گویا وہ دل کا اندھا ہے۔ پڑھے اور کمالات کا اقرار نہ کرے۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے نہج البلاغہ میں کچھ خطبے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ جیسے قرآن میں 4 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے، آیات سجدہ۔ نہج البلاغہ میں کچھ خطبے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ سجدہ تعظیمی بجا لائے، اس لیے کہ سوائے علی کے کوئی ایسے خطبے دے ہی نہیں سکتا، خطبے دے ہی نہیں سکتا۔ سب مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوئی خطبے دے نہیں سکتا، بس ضرورت ہے اس بات کی کہ محبت کو محفوظ رکھو، حسد سے اپنے آپ کو دور کر کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہماری محبت کا اقرار کرو ہمارے چاہنے والوں کو چاہ کر۔ میں نے بڑے مشکل حدیث کریمہ کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا ہے، ہماری محبت کا اقرار کرو ہمارے چاہنے والوں کو چاہ کر۔ مومن چاہتا بھی ہے اور چہیتا بھی ہے، دونوں چیزوں سے، دونوں صفتیں بہت ضروری ہیں۔ وہ کسی کو چاہتا بھی ہے اور لوگ بھی اسے چاہتے ہیں، وہ چاہتا بھی ہے اور چہیتا بھی ہے۔ وہ چاہت اور چہیتا کی منزل تک پہنچنے کے لیے محبت کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ کس سے محفوظ رکھوں؟ حسد ایک درندہ ہے،
تکبر اور حسد یہ پھاڑ کھانے والے حیوان ہیں، عقل کو بھی کھا جاتے ہیں، محبت کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تیسری تاریک اور ظلمانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس تاریک اور ظلمانی صفت نے کہا میرا نام ہے فریب، دھوکہ، خیانت، مکاری۔ حضرت آدم نے کہا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو فریب، دھوکہ اور مکاری نے کہا انسان کی آنکھ۔ حضرت آدم نے کہا وہاں تو حیا رہتی ہے۔ خیانت نے کہا جب میں آتی ہوں تو حیا چلی جائے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے آنکھوں کے پردے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد سر کا پردہ ہے۔ حیا مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ جب بھی ہم حیا کی گفتگو کرتے ہیں فوراً ذہن جاتا ہے پردہ ہونا چاہیے۔ پردہ ایک حصہ ہے حیا کا، 70 حصے معمولی زندگی میں انسان با حیا بنے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے، معافی چاہتا ہوں طالب علم ہوں یہ جملہ یاد آ گیا تو میں کہہ دیتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ خطرناک، لیکن چونکہ ممبر ہے میں نے حدیث کو چھپانا نہیں چاہتا تھا، کتمان حق نہیں کرنا چاہتا۔ مولا کائنات فرمایا یعنی کیا؟ حیا اس اعتبار سے بھی رہے کہ کوئی انسان گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اگر چلا جاتا ہے تو اس کے پاس حیا نہیں، صرف پردہ حیا نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ تو غرور، حسد، خیانت ایک طرف، عقل، محبت، حیا دوسری طرف، غرور، حسد، خیانت۔ غرور عقل کو کھا جاتا ہے، حسد محبت کو کھا جاتی ہے، خیانت حیا کو کھا جاتی ہے۔ تین اچھی صفتوں کو بچانے کے لیے تین بری صفتوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ کیا ہے صاحبان ایمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے تین چیزوں کے ذریعے اپنے ایمان کو سیکیور کرو۔ ایک عقل، دوسرے محبت، تیسرے حیا، اور تین چیزوں سے اپنے ایمان کو دور رکھو جو ایمان کو کھا جاتے ہیں، ایک غرور، دوسرے حسد اور تیسرے خیانت۔ عقل کا کیا کام ہے؟ بات ابھی اس طالب علم کی تھوڑی سی تفسیر ہے، امام کی اجازت لیتے ہوئے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے انتخاب۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے انقلاب۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ کا کام ہے انتظار۔ جی، عقل کا کام ہے انتخاب۔ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز کا چن لینے کا کام ہے عقل کا۔ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ انتخاب عقل کا کام ہے، انتخاب اشیاء۔ ایک طرف غدیر، دوسری طرف سقیفہ۔ ایک طرف غدیر، دوسری طرف سقیفہ۔ ایک طرف نور، دوسری طرف ظلمت۔ ایک طرف گھر کی بات، دوسری طرف میدان کی بات۔ ایک طرف آیتوں کی بات، دوسری طرف قبیلوں کی بات۔ ایک طرف کمال، دوسری طرف زوال۔ کس کو چنوں؟ جو انتخاب میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا عقل مند کہلاتا ہے۔ کون؟ حضرت حر سے پوچھئے انتخاب کسے کہتے ہیں؟ ایک رات بے چینی کی۔ دیکھیں، ایک ہے شب عاشور، ایک ہے شب کوفہ۔ ایک ہے شب عاشور، ایک ہے شب کوفہ۔ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا ایک رات کی مہلت ہے، کربلا جاؤ گے یا رائے کی حکومت چاہیے؟ وہ بھی تڑپتا رہا، عمر سعد جاؤں کہ نہ جاؤں، فرزند رسول ہے لیکن رائے کی حکومت ہے۔ شب عاشور حر تڑپتا رہا، ادھر جاؤں رہوں یا ادھر جاؤں، نور کی طرف جاؤں یا ظلمت کی طرف رہوں، دونوں تڑپتے رہے۔ لیکن عمر سعد نے کہا کربلا جاؤں گا، حسین کے خلاف قیام کروں گا۔ اور شب عاشور حر نے کہا حسین کی طرف جاؤں گا، اپنی جان قربان کروں گا۔ وہ شب کوفہ اس کو بھی مہلت ملی تھی، یہ شب عاشور اس کو بھی مہلت ملی تھی۔ عمر سعد تاریخ کا ملعون بن گیا، حر پر اماموں نے سلام کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
اماموں نے سلام دے. کربلا کے واقعے کے بعد جس شخصیت پر اماموں نے سلام کیا اسے حر کہتے ہیں. ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک جملہ مشہور ہے, ماحول یہ ہے, کلچر یہ ہے, اس ملک میں رہنے کا تقاضا یہ ہے, یوں کیا جائے تو اچھا ہے. دین سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں ماحول ہے, دوستی یہاں ہے, فرینڈشپ سرکل ہے, دیکھ لینے میں کیا ہوتا ہے, کر لینے میں کیا ہوتا ہے, کہہ دینے میں کیا ہوتا ہے. ماحول کی مجبوری ہے, سوسائٹی کی مجبوری ہے. حر نے کہا مومن وہ نہیں جو ماحول کا اسیر ہو جائے, مومن وہ ہے جو ماحول کو اسیر بنا دے. نیر سرسوی نے لکھنؤ کی سرزمین سے کہا, رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور نے کھینچ لیا, نار میں جانے نہ دیا. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور نے کھینچ لیا, نار میں جانے نہ دیا. حر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کون کہتا ماحول؟ دربار فرعون میں رہنے والی خاتون کا نام ہے آسیہ, جسے خدا نے کہا ہے کہ یہ نمونہ ہے ساری عورتوں کے لیے. پھر بھی کہہ رہا ہوں ماحول ہے. نبی کا بیٹا پہاڑ پر چلا گیا, ڈوب گیا, پروردگار کا یہ برے لوگوں کے لیے ماحول. نبوت کے ماحول میں رہ کر وہ غرق ہو گیا, ظالم کے ماحول میں رہ کر یہ کامیاب. ماحول نے اثر نہیں چھوڑا, بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اثر کو چھوڑ دیا ہے. حضرت آسیہ نے کہا پروردگار میرے لیے جنت میں یہ گھر بنا. سب لوگ آرزو کرتے ہیں نا جنت مل جائے. حضرت آسیہ نے یہ دعا نہیں کی پروردگار سب کو جنت میں گھر دے دے, لیکن جو تیرے عرش کے قریب جنت ہے مجھے اس میں گھر چاہیے. تقاضا دعا کرنے کا بھی سلیقہ چاہیے. پروردگار کہتا ہے ہر مومن کی زندگی میں ایک دعا کا موقع آتا ہے, وہ دعا کر لیتا ہے تو کر لیتا ہے. حضرت آسیہ نے کہا مجھے عرش کے قریب جو جنت ہے اس جنت میں گھر چاہیے. کیوں؟ حضرت آسیہ اس دعا کے قابل بن گئی ایک نبی کی پرورش کی وجہ سے. اور خدا نے کہا نے انکار نہیں کیا. قرآن خاموش ہے, دعا کی قرآن خاموش. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم وہ گھر بھی دے گا حضرت آسیہ کو جو اس کے عرش کے قریب جنت ہے, اس لیے کہ خاموشی اقرار ہے. حضرت آسیہ نے خدمت کی ایک نبی کی اور جنت میں گھر کی دعا کر لی عرش کے قریب. پروردگار عالم نے وعدہ کر دیا تمہیں گھر ملے گا. جو ایک نبی کی پرورش کرے پروردگار اسے عرش کے قریب جنت میں یہ گھر دے گا. جو خاتم النبیین کی پرورش کرے اس کا مقام کتنا بلند ہے. اپنی مرضی سے دعا کر لی آسیہ نے, ابو طالب نے کوئی دعا بھی نہیں کی. میں نے سارے فضائل کو بتا دیا میں آپ کے جملے میں. جو دعا کر کے انسان اللہم صلی اللہ انسان دعا کرتا ہے اپنے استطاعت اپنی سوچ کے اعتبار سے. اب وہ عطا کرنے والا ہے تو اپنی طاقت اور اپنے اقتدار اور اپنے اختیار سے عطا کرے گا. آسیہ نے دعا مانگ لی لیکن ابو طالب نے دعا بھی نہیں کی. تو مقام کتنا بلند ہوگا. جب بلندی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ انکار پر تل جاتے ہیں. جب کمالات سمجھ میں نہیں آتے انکار پہ تل جاتے. انکار مجبوری ہے ناسمجھی کی, انکار جہالت کی مجبوری ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, بیچارے جاہل ہیں. اگر کمالات ذرہ برابر بھی سمجھ میں آ جاتے تو اقرار کرتے. انکار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے, وہ جاہل ہے. تو بات یہ کہ دعا کر لی حضرت آسیہ نے, رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور نے کھینچ لیا, نار میں جانے نہ دیا. اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. انتخاب میں کامیاب ہو گئے. کیا انتخاب؟ ایک طرف نور, دوسری طرف ظلمت. ایک طرف پیاس, دوسری طرف پانی. ایک طرف ساز و سامان کی فراوانی, دوسری طرف عطش اور ندا. اور نے کہا مجھے پیاس چاہیے لیکن حسین کے قدموں پر محبت کا سمندر میں ڈھونڈ لوں گا. پیاس 2 لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو انسان محبت اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے. اب انتخاب کی منزل ہے. ہر انسان کی زندگی میں انتخاب کے مرحلے آتے ہیں. کس کو چنا جائے؟
کبھی خیر و شر میں انتخاب. یہ دوسرا موضوع ہے, میں جانا نہیں چاہتا, اگر پھنس جاؤں گا اس میں پھر نکلنا مشکل ہے میرے لیے. خیر و شر میں انتخاب, اشارہ کروں گا, تفصیل انشاءاللہ کبھی اور. خیر و شر میں انتخاب بہت آسان ہے, اچھائی اور برائی کے درمیان اچھائی کو چن لینا. کبھی کبھی تو خیر میں انتخاب کی منزل آتی ہے, اس کو چنو یا اس کو چنو. کعبے میں رہوں, مکے میں رہوں, حج پورا کروں, یا حج کو ادھورا چھوڑوں, کربلا جاؤں. کتنا فیصلہ, بڑا فیصلہ کیا امام حسین نے. دنیا سوچ رہی ہے کہ کاش حج کے میدان میں رہ جاتے. حسین نے کہا حج اہم ہے, کربلا مہم ہے. جب اہم و مہم میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اہم مہم پر قربان ہو جاتا ہے. مثال ایسے دیا آیت اللہ جواد آمولی نے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, واجب نماز ہے, اللہ اکبر, کنویں میں بچہ گر جائے تو کیا کرو گے؟ نماز توڑ دو. اگر تم نے نماز کو پورا کیا تو گناہ گار ہے. نماز کو توڑو, پروردگار تیری نماز ہے, حکم پروردگار ہے, توڑ دو. اس لیے کہ ایک جان کو بچانا تم پر فرض ہے. وہ بچ جائے گا تو ہزاروں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, ہزاروں حج کیے جا سکتے ہیں. اسلام ظلمتوں میں ڈوب رہا تھا, لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. حسین نے ڈوبتے ہوئے اسلام کو دیکھا, حج کو چھوڑ دیا, اسلام کو بچا لیا. حج کو چھوڑ دیا, اسلام کو بچا لیا. اہم اور مہم میں انتخاب تاریخ میں ایک بہترین فیصلہ اور ایک نمونہ پیش کر دیا جاتا ہے. عقل کا کام ہے انتخاب, دل کا کام ہے انقلاب, تبدیلی. قلب کو قلب کہتے اس لیے کہ کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں, پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے, انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ بھی الٹا ہوتا ہے. اوپر کی طرف نہیں ہوتی اس کی نلیاں, جو نیچے کی طرف ہوتی ہے, یعنی الٹا خون اس کا بہ رہا ہوتا ہے. یعنی قلب کو قلب اس لیے کہتے کہ وہ برعکس ہوتا ہے. یعنی کیا؟ تبدیلی, تغیر, بدلاؤ, ریولوشن کا نام ہے قلب. اور انقلاب یعنی کیا؟ جس معاشرے میں تبدیلی آ جائے, جس معاشرے میں بدلاؤ آ جائے, اسے کہتے ہیں انقلاب. کوئی اور حکومت تھی, دوسری حکومت آ گئی, کبھی حکومتی انقلاب, کبھی فکری انقلاب. انقلاب حکومت کا, افراد کا انقلاب آتا ہے اور چلا جاتا ہے, ہر لمحے انقلاب آتے ہیں. لیکن فکری انقلاب تاریخ میں کبھی کبھار آتا ہے. اور کربلا افراد کے انقلاب کا نام نہیں ہے, افکار کے انقلاب کا نام ہے. ورنہ 30,000, 40,000, 1,00,000 سپاہیوں کے مقابل میں 72 افراد گنتی میں نہیں آتے ہیں. افراد کا انقلاب نہیں ہے, افراد انقلاب ہے, افکار کا انقلاب. تو انسان کی زندگی میں بدلاؤ, تبدیلی, تغیر آئے, اس کا نام ہے انقلاب. اور یہ بیٹھے بیٹھے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. میں یہاں بیٹھے آپ لوگ ایک ارادہ کر لیں آج کے بعد, اگر میرے اندر کوئی ایسی عادت تھی جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی, تو میں بیٹھے بیٹھے ایک ارادہ کر لوں کہ آج کے بعد, مثال میں دے رہا ہوں, میں اپنے لیے دے رہا ہوں, آج کے بعد میں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں کہوں گا. یعنی میں نے اپنے دل کو منقلب کر دیا, میں نے اپنے دل کو منقلب, یعنی انقلاب میری زندگی میں آ گیا. یعنی اگر کل سے میں نے جھوٹ کہنا چھوڑ دیا تو گویا میرے معاشرے میں, میری انڈیویجول لائف میں انقلاب آ گیا, اور افراد جوں جوں بڑھتے چلے جائیں گے معاشرہ بنتا چلا جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نیکیوں کا سفر, خوبصورت جملہ ہے عرفا کا, کہ نیکیوں کا سفر دوسروں کے گھر سے شروع نہیں ہوتا ہے, میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا بھیا؟ کس نے کہا ہے اسلام کہ اس کے گھر سے سفر شروع کرو, تم اپنے گھر سے شروع کرو. میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ معاشرے کی سب سے بڑی مجبوری, کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا اگر آپ آئیں گے تو, ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے, اتنی نصیحتوں کے بعد مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آ جائیں گے آپ. معاشرے کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتا. نہ حدیث میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ روایتوں میں ہے کہ کوئی انسان تقاضا کرے وہ مجھے سلام کرے. آیت یہ کہہ رہی ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, امام یہ کہہ رہے ہیں, تم اسے سلام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے مزاج کو اتنا الٹ دیا کہ سماج کا اور سوسائٹی کا مزاج ہی بدل دیا ہے. اگر مزاج کو بدلنا ہے تو انقلاب ضروری ہے. تو انقلاب دل کا کام ہے, عقل کا کام ہے انتخاب, دل کا کام ہے انقلاب, آنکھوں کا کام ہے انتظار, پلکیں بچھا دینا.
دیدے لگا دینا، دید میں ہیں نظر میں ہیں، یہ انتظار ہے. سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار سے، اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار سے. آئیں نہ آئیں ان کے ارادے پر زور کیا، آئیں گے جب بھی اٹھیں گے اپنی مزار سے. سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار. کب آئیں گے امام؟ 21 دسمبر کو قیامت آنے والی ہے. ان سے کہہ دیجئے ابھی ہمارا امام آیا ہی نہیں تو قیامت کہاں سے آئے گی؟ سیدھا سیدھا جواب ہے. ہو سکتا ہے امام آج آ جائیں، دعا کیجئے گا امام آ جائیں. حادثات اور علامتوں کو پروردگار سمیٹ بھی سکتا ہے، پھیلا بھی سکتا ہے. ساری نشانیاں ایک رات میں پوری ہو سکتی ہیں، اور ایک دن میں اگر پوری نہ ہو، ایک دن کو پروردگار اتنا طولانی کر دے گا کہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. یہ نجومی ستاروں کا کھیل نہیں ہے کہ قیامت کا باغائی کہہ دینا ہے. اپنی حکومت کو بچانا سیکھ لے انسان، وہی کافی ہے. جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتے وہاں تک ہاتھ بڑھانا بھی مناسب نہیں ہے. جی کتنی چیزیں کو ثابت کرنے کی کوشش کرو، کتنی چیزیں باطل ہو جائیں گی. اور ظلم بالا ہے. ظلم یہ ہے کہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی. لاسٹ ایئر سے اس سال تک دنیا بچ گئی، پھر اس دنیا کو برباد کرنے پر تلیں. اتنی جلدی برباد نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں. ہم معین نہیں کر سکتے تاریخ. وہ چاہے تو ایک رات میں ساری نشانیوں کو لاس ظاہر کر سکتا ہے، چاہے تو ایک دن کو اتنا کھینچ دے گا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہو جائے گا. لیکن ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک امام کی دنیا میں عدالت کی حکومت نہیں ہوگی، قیامت کا صحنہ اور قیامت کا میدان تشکیل نہیں پائے گا. اس لیے کہ جب تک لوگوں پر اتمام حجت نہیں ہوگی، اس وقت تک عذاب و ثواب کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے آئیں گے تو بھی قیامت، وہ آئیں گے تو بھی قیامت ہوگی. آئے تو قیامت، نہ آنا بھی قیامت. وہ آئے تو قیامت ہے. اس لیے کہ حکومت امام کی آخری جو حکومت ہوگی وہ مصلحت کی حکومت، تقیہ کی حکومت، مال غنیمت کی حکومت نہیں ہوگی. ہوگی تو عدالت کی حکومت ہوگی. ذرہ برابر ظلم امام برداشت نہیں کریں گے. نہ میراث میں ظلم، نہ مال میں ظلم، نہ عورتوں پہ ظلم، نہ بچوں پہ ظلم، نہ معاشرے. ذرہ برابر ظلم امام برداشت. اس لیے کہ عدالت کی حکومت ہوگی، اتمام حجت والی حکومت ہوگی. اتمام حجت. وہ انتظار ہے کہ سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار سے، اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار سے. دنیا کہے گی کب آئے گا تمہارا امام، کب آئے گا. ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں یقین ہے ہمارا امام ہے. آنا نہ آنا اس کے اختیار میں، اس کا اللہ بہتر ہے. اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار میں. بس یہ عقیدہ ہمارا ضرور مضبوط ہونا چاہیے کہ آئے نہ آئے ان کے ارادے پہ زور کیا. ہم کون ہوتے ہیں آرڈر کرنے والے؟ ہمارا کام ہے دعا کرنا ہے، حکم دینا نہیں ہے. دعا کریں گے، لیکن یہ عقیدہ ضرور اپنا رکھیے کہ آئیں گے جب بھی اگر مر جائیں گے تو اٹھیں گے اپنی مزار سے. وہ آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا. تو اتنے کان ہمارے پاک رہیں کہ قبروں کے اندر بھی ہمارے کانوں تک وہ آواز ٹکرائے تو ہم کفن کے ساتھ اٹھیں گے لبیک یا امام لبیک. یہ عقیدہ مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ، جی اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت. رجعت یعنی رجوع، پلٹ کر آنا. مرنے کے بعد پلٹ کر آنے کو کہتے ہیں. مرجع کو کیوں کہتے ہیں مرجع؟ اس لیے کوئی سوال ہمارے پاس ہے اسے رجوع کرتے ہیں. رجوع کرتے ہیں. مرجع تقلید کو کہتے ہیں مرجع، اس لیے کہ اس کو سوال لے جائے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. رجعت یعنی اسی دنیا میں پلٹ کر آنا. قبروں سے اٹھیں گے اگر امام ہمیں آواز دیں گے. ظہور امام کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سمیٹو مطالب کو. عقل کا کام ہے انتقام، دل کا کام ہے انقلاب، اور آنکھ کا کام ہے انتظار. اگر اپنی عقل کو بچانا ہے تو غدیر کے حوالے کرو. اگر اپنے دل کو بچانا ہے تو کربلا کے حوالے کرو. اگر اپنی آنکھ کو بچانا ہے تو ظہور امام کے حوالے کرو. جب عقل غدیر کے حوالے ہوگی تو غرور پیدا نہیں ہوگا. دل اگر کربلا کے حوالے ہوگا
تو کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا. اگر آنکھ ظہور امام کے حوالے ہوگی تو کبھی خیانت کی طرف نہیں آئے گی. مشغول رکھو عقل کو، دل کو اور آنکھ کو 3 عظیم تاریخ کے واقعات سے، ایک غدیر، دوسرے کربلا اور تیسرے انتظار. کہہ دو شیعوں کا زمانہ کیا؟ 3 زمانے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں 3 حصے ہوتے ہیں زمانے کے، ایک ماضی، دوسرا حال اور تیسرے مستقبل. شیعوں کے ماضی کو غدیر کہتے ہیں، شیعوں کے حال کو کربلا اور شیعوں کے مستقبل کو ظہور امام کہتے ہیں. جس مذہب کا تینوں زمانے اتنے مبارک ہوں، اس مذہب کا زوال ممکن نہیں ہے. ہمارا ماضی ہے غدیر، ہمارا حال ہے کربلا اور ہمارا مستقبل ہے ظہور امام. کربلا ہمارا آج ہے، کربلا ہمارا کل نہیں. اب ہر سال عزاداری کیوں؟ اب جس کا آج ہو وہ آج کام کرے گا بھائی. ہم ہر سال اس لیے فرش عزا بچھا رہے، وہ ہمارا آج ہے. ہم آج کا کام آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ہر سال تذکرہ حسین کیوں؟ یہ ہمارا آج ہے. کربلا آج کا نام ہے. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. نگل سکتی تھی نہیں ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. ہر مصرع توضیح طلب ہے، بچوں کے لیے مشکل ہے، معافی چاہتا ہوں. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کیوں دنیا گھبرا رہی ہے کربلا سے؟ کیوں دنیا کربلا کے خلاف قیام کرنے پہ تیار ہے؟ کیوں کفر کے فتوے ہیں؟ کیوں بدعت کے فتوے ہیں؟ ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے زائنزم کی طرف سے کہ اگر شیعہ مذہب کو ختم کرنا ہو تو 3 چیزوں کو ختم کر دو. ایک مرجعیت، دوسرے عزاداری اور تیسرے روزہ حضرت زینب. روزہ کربلا اور روزہ حضرت زینب، اسے ان 3 چیزوں نے شیعوں کو مضبوط کر دیا ہے. اسے کہ ان تینوں نے شیعیت کو مضبوط کیا ہے. عزاداری، روزہ کربلا اور روزہ حضرت زینب. کربلا نے دین کو بچایا. بس آپ کے توجہات کو یہاں تک لے آؤ. قرآن بچا کر حسین شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن. قرآن بچا کر حسین شریک القرآن، اور حسین کے مقصد کو بچا کر زینب شریکت الحسین. اس لفظوں پر، ان صفات پر غور کرتے چلے جائیے. دین بچا کر، قرآن بچا کر حسین بن گئے شریک القرآن، اور مقصد حسین کو بچا کر زینب بن گئی شریکت الحسین. کربلا کے انقلاب کو کربلا تک محدود رہنے نہیں دیا زینب نے. عصر عاشور تک بہت گریہ کیا زینب نے. اکبر کے لاشیں تک پہنچی زینب کبریٰ، گریہ کیا، خیمے میں گریہ کیا، بچوں کو سنبھالا. عباس کی شہادت کے بعد گریہ کیا. جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے، زینب کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اختی زینب، بہن زینب، آج کے بعد یہ قافلہ سالار تم ہو، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ بیبیاں تمہارے حوالے، سید سجاد تمہارے حوالے، امام باقر تمہارے حوالے، امانت امامت کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں تمہارے حوالے. دیکھو انقلاب کربلا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. عصر عاشور کے بعد زینب گریہ کرنے والی خاتون کا نام نہیں، زینب مقصد حسین کو بچانے والی خاتون. واقعات پڑھیں، ہم خطبات پڑھیں زینب کبریٰ کے. کس خاتون میں اتنی ہمت ہے اتنے مصائب کو برداشت کرنے کے بعد کوفے کے بازار میں خطبہ دے؟ تقریر کرنا کیا آسان ہے؟
آج ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، ممبر تیار کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے محنت کی، ای میل بھیجی ہیں، لوگوں کو بلایا، تبرک کا انتظام کیا، مائک لگا دیا، ٹھنڈی چھاؤں میں چار دیواری کے اندر بیٹھ کر چند لفظ کہہ دینا کون سا کمال ہے؟ کوئی مصیبت ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی آنکھوں کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہے، ذہن میں کوئی مصیبت نہیں ہے، سر پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن جس حالت میں زینب کبریٰ نے خطبہ دیا ہے، تاریخ اسلام کی کسی خاتون نے ایسا خطبہ نہیں دیا۔ آنکھوں کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر، نگاہوں میں کربلا کے میں بے گور و کفن لاشیں، سر پہ چادر نہیں، بازوؤں میں رسن ہے، سکینہ کے رخساروں پر تماچے ہیں، اور لوگ پتھر مار رہے ہیں سرہائے شہداء پر۔ ایسے عالم میں زینب نے خطبہ دیا ہے، اے علی کی بیٹی تجھ پر سلام۔ کون خطبہ دے سکتا ہے ایسے عالم میں؟ یہ علی کی بیٹی کا جگر تھا کہ بازار کوفہ میں خطبہ دیا، دربار کوفہ میں خطبہ دیا۔ عقل کا فیصلہ نا۔ زینب کبریٰ کو کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ یعنی سمجھدار خاتون، بنی ہاشم کی سب سے زیادہ سمجھدار خاتون۔ ظالم کے سامنے رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ عورت کا دل رونے کے لیے تیار رہتا ہے، عطوفت پائی جاتی ہے، محبت پائی، اس کے آنسوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن دربار ابن زیاد نے زینب کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اے زینب، تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کیا دیکھا تم نے کربلا میں؟ چاہتا تھا ابن زیاد کے زینب رو پڑے، گریا کرے، التماس کرے کہ ہمیں چھوڑ دے، ہمیں مصیبت بہت ہے۔ زینب نے کہا اے ابن زیاد، سننا چاہتا میں نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، اے ابن زیاد میں نے کربلا میں سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے میں نے دیکھا، زینب دیکھ چکی تھی۔ زینب نے کہا میں سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کیسا حسن؟ تیرے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ سر تن سے جدا ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہی تھی کٹا ہوا سر۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر۔ تیرے سپاہی کیا دیکھ رہے تھے اور یہ زینب کیا دیکھ رہی تھی؟ تیرے سپاہی یہ دیکھ رہے تھے کہ لاشوں پر کیسے گھوڑے دوڑائے جائیں، میں دیکھ رہی تھی کہ مشرق کی جانب سے ایک شیر آیا ہوا ہے جو لاشوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سوکھے ہوئے درخت پر سر حسین لٹکایا گیا، درخت تر و تازہ بن گیا۔ خولی نے سر حسین کو آگ میں پھینکا، آگ گلزار بن گئی۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کٹا ہوا سر ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ معجزات دکھا رہا ہے سر۔ عصر عاشور تک حسین نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، منزل امتحان تھی۔ عصر عاشور کے بعد معجزات کا سفر شروع ہو گیا۔ جہاں جہاں خون کا قطرہ گرا وہاں خوشبو پھیل گئی، درخت پہ لٹکایا گیا تر و تازہ بن گیا، آگ گلزار بن گئی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگے۔ وہاں سے قافلہ، اسیروں کے قافلے کے ساتھ ساتھ معجزات کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابن زیاد تو پوچھ رہا مجھ سے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہی دیکھا کہ وما رأیت الا جمیلا۔ لیکن کتنی شجاع تھی زینب کبریٰ، کتنی شیر دل خاتون تھی زینب کبریٰ۔ پتہ نہیں دربار کے نام سے کیوں گھبراتی تھی۔ کوفے میں نے دو شخصیتوں کو دیکھا کہ دربار میں ایک نے گھر کو بچایا، دوسرے دربار میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ طوا نے مسلم سے کہا گھر میں رہ جاؤ، گھر کے اندر سے لڑو۔ مسلم نے کہا نہیں، اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں مسلم کا ذہن کس چیز کی طرف جا رہا تھا۔ اگر میں گھر میں رہ جاؤں کہ ظالموں نے رسول کی بیٹی کا گھر بھی نہیں چھوڑا، کہ ایسا نہ ہو جائے تیرے گھر کو آگ لگا دے۔ وہ مسلم کی نگاہوں میں منظر تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی خاتون کے گھر پہ آگ لگا دے۔ مجھے نہیں معلوم جب ظالموں نے حکم دیا زینب کے ساتھ قافلے کو دربار یزید میں داخل کرو، 700 کرسی نشین، زینب نے کہا بیٹا سجاد اب زینب نہیں جائے گی، اب زینب نہیں جائے گی۔ کیوں دربار کے نام سے زینب گھبرا رہی ہیں؟
زینب کو وہ واقعہ شاید یاد آ گیا کہ ماں کا پہلو شکست تھا، بدن سے خون جاری تھا. ارے شہزادی مدینے میں 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے یہ تک نہیں کہا اے رسول کی بیٹی بیٹھ جائیے. کسی نے اے تک نہیں کہا اے رسول کی بیٹی بیٹھ جائیے. وہ دربار تھا، صحرا کے سر پہ چادر تھی، علی ساتھ ساتھ تھے، گلے میں رسن تھی، لیکن اس دربار میں زینب کیسے داخل ہو؟ 700 کرسی نشی ہے، سر پہ چادر نہیں، بازوؤں میں رسن ہے، چہرہ بالوں سے چھپائے. روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی، بیٹا سجاد یہ زینب دربار میں نہیں جائے گی، تو زینب نے سر حسین کی طرف اشارہ کیا. پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھنا. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری. کہا بہن زینب یہ امتحان بھی دے. بہن زینب یہ امتحان بھی دے دینا. زینب قافلے کو لے کر دربار میں داخل ہوئی. خدا کسی خاتون کو منظر نہ دکھائے، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. تشتے تخت پر ظالم، تشتے طلا میں سر حسین، ہاتھوں میں جوب خیزران، دندان مبارک پر مارتا چلا جا رہا ہے. زینب دیکھ رہی ہے، سید سجاد دیکھ رہے ہیں، سکینہ دیکھ رہی ہے. وہ بابا جس کے ہونٹوں کا بوسہ رسول نے لیا تھا، ظالم ان ہونٹوں پر لکڑی سے مارتا چلا جا رہا ہے. کیسے برداشت کیا مجھے نہیں معلوم. زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، سید سجاد نے خطبہ دیا. ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا سید سجاد کو شہید کر دیا جائے. سید سجاد کے محافظ زینب آگے بڑھی، اے ظالم حکم واپس لے لے، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی سید سجاد کی حفاظت کروں گی، جب تک تو مجھے قتل نہیں کرے گا سید سجاد کی شہادت نہیں ہوگی. زینب سید سجاد کے آگے کھڑی ہو گئی. جب زینب کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا، ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی اور کہا یزید جب تک مجھے قتل نہیں کرے گا زینب شہید نہیں ہوگی، جب تک زینب شہید نہیں ہوگی سید سجاد پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. ایک مرتبہ فضہ کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یزید کہ فضہ کو قتل کر دو، تو فضہ کی نگاہ ان حبشی غلاموں پر پڑتی ہے جو تخت کے قریب ہاتھوں میں تلوار لیے یزید کی حفاظت کر رہے تھے. ایک مرتبہ فضہ نے رخ کیا، اے میرے ملک کے رہنے والوں، تمہاری ملک کی کسی خاتون پر حملہ کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ارے میرے بچانے کے لیے آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ حبشی غلاموں نے نیام سے تلوار نکالی، اے یزید حکم واپس لے لے، کوئی فضہ پر حملہ نہیں کر سکتا. جب زینب نے یہ منظر دیکھا مدینہ کا رخ کیا، نانا آپ کی نوازیاں غربت میں غریب ہو گئی. ارے ہمارا کوئی پوچھے، اللہ نے غربت سے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا یوم ينقلبون. السلام علی ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین.